عزیز طلبہ السلام علیکم، میں سر تنویر ایک بار پھر گوگل کلاس روم کے لیکچرز میں حاضر ہوں۔ آج بھی ہم اپنا حصہ شاعری پڑھیں گے، جس میں ہم جو پہلے نظم پڑھ چکے ہیں اس کے بندوں کی تشریح پڑھی جائے گی۔ تو ہم نے جو اپنی کتاب کی پہلی نظم پڑھی تھی اس کا نام اسرار قدرت تھا، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی تھے۔ تو آج ہم اس نظم کو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ پہلا بند میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جہاں میں کیا کیا خرد کے اپنی بجاتا ہے شادیانے، کوئی حکیم اور منحدث، کوئی ہو پنڈت قطع بخانے، کوئی ہے عاقل کوئی ہے فاضل، کوئی نجومی لگا کہانے، جو چاہو کوئی یہ بید کھولے، یہ سب ہیلے یہ سب بہانے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سے آنے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے کسی بھی نظم کو جب باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں مشکل الفاظ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم مشکل الفاظ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ بورڈ پہ بھی کچھ الفاظ کے معنی یہاں پہ درج ہیں۔ پہلے مصرعے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خرد کے معنی عقل کے ہیں، شادیانے کی مطلب ہے بجانے کے، باجے بجانے کے، شادیانہ باجا بجانا۔ کوئی حکیم اور منحدث کے معنی انجینئر ہیں، اور جو پنڈت ہے یہ جوتشی کہلاتا ہے۔ ہندو مذہب کا جو عالم ہے وہ پنڈت ہوتا ہے۔ اسی طرح نجومی کے معنی فلسفی کے ہیں، نجومی کے معنی ہیں کہ وہ لوگ جو ستاروں کا حال جانتے ہیں، ستاروں کا علم رکھنے والے کو نجومی کہا جاتا ہے۔ تو لاسٹ میں اس بند میں جو ہے چوتھے مصرعے میں ہیلے کا مطلب بہانے ہیں، اور باقی ایزی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الفاظ معنی بورڈ پہ بھی لکھے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ طور پہ اس پہلے بند کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ تشریح کریں گے اس میں آپ نے پہلے حوالہ نظم دینا ہے۔ اس نظم کا حوالہ یہ ہوگا کہ یہ بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم اسرار قدرت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ نذیر اکبر آبادی اپنی اس نظم میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان نے اپنی عقل کی کار فرمائیوں کو خوب بیان کیا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ ہزاروں سے زیادہ لاکھوں فلسفی، پنڈت، حکیم، نجومی آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولنے کی کوششیں کی ہیں، اور وہ بہت خوش ہیں کہ انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک داستان سے کم نہیں ہیں، یہ ایک چھوٹی سی داستان ہے۔ انسان جو ہے تمام رازوں کو جان نہیں سکتا، قدرت کے مظاہر بے شمار ہیں، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس کی اور مزید تشریح کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں سائنس نے بے حد ترقی کر لی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اندازے لگائے ہیں کہ پہاڑوں میں کیا کیا ہے، سمندر میں کیا کیا عجائبات ہیں، کیسی عجیب و غریب اشیاء مخلوق پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سیارے گان کی حرکت کیا ہے اور ان کے اثرات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے کائنات کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہانے ہیں کہ ہم نے کائنات کے رازوں کو تلاش کر لیا ہے اور پا لیا ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اور بالآخر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں کئی پنڈت، فلسفی، عقل و شعور والے آئے اور انہوں نے اپنی کوشش کی، لیکن وہ قدرت کے رازوں کو جاننے میں ناکام رہے ہیں، کوئی پوری طرح اس سے واقفیت حاصل نہیں کر سکا۔ اور بلا شبہ آخر میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، اس کی حکمتوں کو وہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا بند تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ اس نظم کے دوسرے بند میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ ہوا کے اوپر یہ آسماں کا جو بے چوبہ خیمہ جو تن رہا ہے، نہ اس کی میخیں نہ ہیں تانبیں، نہ اس کی چوبیں، ادھر کھڑا ہے۔ ادھر ہے چاند اور ادھر سورج، ادھر ستارہ ادھر ہوا ہے،
کسی کو متعلق خبر نہیں کہ کب بنا ہے اور کاہے کاہے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سے آنے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو اس میں بھی ہمیں جو ہے اس بند کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے الفاظ معنی کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب ہم اس بند کے اندر جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ خیمہ جو ہے وہ شامیانے کو کہا جاتا ہے پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں دیکھیں میخیں جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے کیلیں ہیں۔ تنابیں خیمے کی رسیوں کو کہا جائے گا، اور چوبے جو ہیں لکڑی کے کھونٹے ہوتے ہیں جو شامیانہ کو لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ متعلق کا مطلب جو ہے وہ ہے بالکل، کاہے کاہے سے مراد ہے کہ کیسے کیسے بنا ہے۔ تو باقی اس میں مشکل الفاظ نہیں ہیں، کچھ بورڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں میں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم حوالہ نظم اگر اس کا پڑھتے ہیں تو حوالہ نظم ہمیشہ ہر بند کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ جو ہم نے پہلے حوالہ نظم پہلے بند میں لکھا تھا وہی آپ اس ہر بند میں ریپیٹ کریں گے۔ اب میں اس کی تشریح آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا ہر ذرہ اس طرح تخلیق کیا ہے کہ اس سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آسمان ہی کو دیکھیے، یہ جو شامیانہ ہمارے سر پر کھڑا ہے اس میں کوئی اس کو سہارا نہیں ہے، یہ بالکل سہارے کے بغیر کھڑا ہے، جبکہ ہمارا مشاہدہ دنیا میں یہ ہے کہ خیمے کو کیلوں اور رسیوں کے بغیر فضا میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ٹھہر نہیں سکتا ہے وہ۔ اور اگر ہم کیلوں اور رسیوں کو نہیں استعمال کریں گے تو کسی بھی لمحے وہ گر جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ جبکہ اگر ہم آسمان کی طرف غور کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ بالکل بے سہارا ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، نہ چونبے ہیں اور نہ اس میں تنابیں ہیں، یعنی کہ نہ اس میں رسیاں ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی اس کو کسی چیز سے جو ہے کھونٹے پہ لٹکایا گیا ہے۔ چاند، سورج اور ستارے بھی فضا میں محلق ہیں، اس کے تیسرے مصرے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چاند، سورج اور ستارے بھی محلق ہیں، اور وہ کس طرح گردش کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں جو ہے ارشاد فرمایا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی یہ آیت تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ان تمام واقعات سے اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا کہ سیارگانے فلک جو ہیں وہ کس طرح سے بغیر سہارے کے اس کائنات کے فضا کے نظام میں محلق ہیں، وہ کس طرح سے وجود میں آئے، کب وجود میں آئے، کتنے عرصے سے اس فضا میں متحرک ہیں، کب بنے، کیسے بنے اور کس چیز سے بنے ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اور آخر کار ہم اس نتیجے پہ ہی پہنچتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں کئی پنڈت، کروڑوں پنڈت، فلسفی، دانا، عقل و شعور والے آئے، انہوں نے کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کی کہ وہ راز کیا ہیں، لیکن بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، اس کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہ دو بند میں نے آپ کے سامنے اس لیکچر میں پیش کیے، ہم نے اس کی تشریح کو سمجھا ہے۔ ابھی اس سے آگے والے لیکچروں میں ہم انہی بندوں کی تشریح پڑھیں گے جو اپنی نظم کے باقی رہ گئے ہیں، ہمارے 3 بند اور ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بند جو ہے وہ 6 مصروں پر ہے، تو ہماری جو نظم اسرار قدرت ہے ہویت کے اعتبار سے مسدس ہے، کیونکہ جس نظم میں بند کے اندر 6 مصریں ہوں گے وہ مسدس کہلائے گی۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی مسدس کی تحریر ہے، نظم جو ہے اس کی ہویت مسدس ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچرز میں ہم اور باقی بندوں کو مکمل کریں گے۔
اللہ۔